اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ اس قرآن میں کیا یہ تلقین نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، سب سے بڑے استعمار، اس کی مذمت کی جائے، اس کی مزاحمت کی جائے؟ وقت کے طاغوت کی مزاحمت کی قیادت انبیاء نے کی اور اس کے بعد علماء کرام کرتے رہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو صرف اس پہ اکتفا کروں گا اور صرف مسلمانوں کو نصیحت کروں گا۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد فرض ہے، تو کیا عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم و عدوان نہیں ہے؟ ظلم و عدوان ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کے تمام علماء، تمام فقہا اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جنگ کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، تو میں تو کسی کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا جنگ کرنے کے لیے، میرے ملک پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ برا نہ مانیے گا، ایک تلخ سوال کروں، یہ جو نظم اجتماعی قائم تھا، یہ افغانستان قوم کی مرضی سے قائم ہوا تھا؟ معاف کیجئے، میں بھی ایک تلخ سوال کروں؟ جی، آپ کو پورا حق ہے۔ یہ جو شروع میں کہ یہ کچھ شاید بے غیرتی کا فلسفہ کہتے ہیں۔ مسلمان اگر سارے اتنے غیرت مند ہیں تو آپ ان کے نظم اجتماعی سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ غیرت مندانہ فیصلہ کریں اور دنیا سے ٹکرا جائیں۔ آپ غیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا بنی غطفان سے، انصار کے لیڈروں نے آ کر یہ کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ورق پھاڑ دیا۔ ہم جیسے طالب علم تو یہ باتیں آپ سے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے کسی مسلمان عالم سے یہ باتیں نہیں سنی۔ یہ میری بدقسمتی ہو سکتی ہے، آپ کی سعادت مندی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھے وہ کہنا ہے جو دین کا صحیح حکم ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے مہمان اور میزبان جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، الحمدللہ آپ مسلمان بھی ہیں، اسلام اور دین کا عالم بھی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی ہے؟ یقیناً اسی طرح حاصل کی ہے جس طرح علماء عام طور پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دونوں طریقے رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں 7-8 سال پڑھنے کے بعد وہاں سے ایک سند حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ طریقہ رہا کہ آپ دین کے جید علماء سے دین سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے دور کے بہت بڑے اسکالر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا تلمذ اختیار کیا اور ان سے دین کے حقائق سیکھے، دین کو سمجھنا سیکھا، اور جو ہمارے ہاں عام طور پر درس نظامی کی تعلیم کا طریقہ ہے وہ بالکل اسی طریقے سے علماء سے اپنے طور پر پائی جس طرح کے ہمارے پرانے علماء پاتے رہے۔ ٹھیک، ویسے یہ جو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو فوٹیج آپ دیکھتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ آخری درجے میں انسان ہوں، مسلمان بھی ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے مظالم کسی عام انسان پر بھی ہوں تو آدمی کا سینہ کٹ جاتا ہے اور آدمی ابو کے لیے اس کو غریب برداشت جیل، کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ابو غریب جیل کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو تکلیف دیتی ہیں؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کوئی حساس انسان ان چیزوں سے کیسے غیر متعلق ہو سکتا ہے؟ اخبار پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت برہنہ ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں کس انسان کو رنجیدہ نہیں کرتی؟ ایسے ہی کسی انسان کو رنجیدہ نہیں کریں گی جس کے سینے میں دل نہ دھڑکتا، اس نے پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا۔ پھر تو یقیناً افغانستان میں جو کارپیٹ بمبنگ امریکیوں نے کی اور وہاں جو تذلیل وہ کر رہے ہیں انسانیت کی، اس نے بھی آپ کو بے چین کیا ہوگا۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں تو کئی راتیں سو نہیں سکا تھا اس وقت۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بم میرے سینے پر پڑ رہے ہیں۔ آپ میری کتاب خیال و خامہ میں وہ نظم پڑھیے جو میں نے بغداد پر بمباری کے بعد لکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کون مسلمان ان چیزوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ آپ کو اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کرنے والا امریکہ یا امریکہ کے گماشتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوگی، اور عراق کے معاملے میں تو برہنہ جارحیت ہوئی ہے، دنیا کے ضمیر نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہاں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اقوام متحدہ کو اور نیٹو کو اور دنیا کی دوسری اقوام کو بھی کسی حد تک متعلق کیا گیا، وہاں تو یہ بھی نہیں ہوا، اور اس وقت اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، غلط بیانی کی گئی، دنیا کو گمراہ کیا گیا۔ اس میں کیا شک ہے؟ ظاہر ہے کہ حملہ امریکہ نے کیا ہے تو اس نے یہ کیا۔ پھر امریکہ کے جرائم کو یہیں ختم نہیں ہو جاتے۔ اسرائیل کا ناسور عالم اسلام کے سینے میں گاڑنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی سرپرستی کون کرتا رہا ہے؟ دنیا نہیں جانتی کہ اسرائیل نے کتنے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہوا ہے۔ یہاں تو کارگل کی چوٹیاں چند دن میں آزاد کرا لی گئی تھیں، لیکن اسرائیل کے قبضے سے وہ علاقے آزاد نہیں کرائے گئے۔ جب صاحب یہ سب سوال مجھے اس لیے کرنے پڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے کبھی اس جارح امریکہ کے اور جس نے مسلمانوں کے سینے میں اسرائیل کا جو ناسور ہے وہ گوم دیا ہے، اس کا چھرا گوم دیا ہے، اس امریکہ کے خلاف ہم نے آپ کو بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، بلکہ زیادہ تر آپ جو لوگ ان سے لڑتے ہیں، جو ان کے مقابلے میں قربانی دیتے ہیں،
آپ عموماً ان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میں نہ صحافی ہوں نہ سیاستدان. میرا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں اسلام کے تقاضے لوگوں کو بتاؤں. میں انہی موضوعات پر لکھتا ہوں, انہی موضوعات پر بات کرتا ہوں. میرے نزدیک جب اس طرح کی بڑی طاقتیں اس طرح کے مظالم پر اتر آتی ہیں تو کوئی قرارداد مذمت پاس کرنے سے اس میں ہوتا بھی کچھ نہیں. آدمی کا دل دکھی ہوتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے, لیکن مسلمان اس وقت چونکہ ہدف ہیں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی طاقتوں کا ہدف کیوں بنا دیا ہے. میں اس سارے مسئلے کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے. قرآن مجید کی پہلی 5 صورتیں اسی کو بیان کرتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طرح کی اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے بنی اسرائیل پر طاقت کی یہاں تک انتہا ہو گئی کہ تورات کے اوراق پھاڑ دیے گئے, ان کی مسجد کو پامال کر دیا گیا, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. یہ سب کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی ان طاقتوں کے بارے میں نہیں کہتے, بلکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ عذاب تم پر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے. تو میری دلچسپی کا اصل موضوع مسلمان ہے. مجھے انہیں یہ بتانا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہو. یہ نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب مسلمان اس کے اسباب نہ سمجھیں. تو میری ساری توجہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. باقی پوری انسانیت کا دکھ ہے یہ. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو ہمیشہ سے یہ دیکھتا رہا ہوں کہ صرف امریکہ ہی نہیں, دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں بھی اس سے پہلے ہوئی ہیں اور اس وقت بھی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی کہتا رہے اصلاً میکیاویلی کے فلسفے پر عمل کرتا ہے. جھوٹ بولے جاتے ہیں, بددیانتی ہوتی ہے, اسی طرح سے آدرش اور نصب العین بڑے بڑے بیان کیے جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں سازشیں ہوتی ہیں, انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور غیر منصفانہ فیصلے ہوتے ہیں, ان کی تائید ہوتی ہے. مفادات کی جنگ ہے جو سیاست میں ہوتی رہتی ہے. یہ جو چیز ہے یہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے, آپ کو بھی تکلیف دیتی ہے, لیکن میں کوئی سیاستدان نہیں, میں کوئی صحافی نہیں کہ میں مذمت کی قراردادیں بیان کروں. میرا اصل کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو انذار کروں, انہیں خبردار کروں اس حقیقت سے جو اللہ کی کتاب میں بیان. لیکن آپ تو ہر وقت جو دینی قوتیں ہیں اور ان کی مزاحمت کرنے والی قوتیں ہیں آپ ان کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ میں دین بیان کرتا ہوں اور دین کو بیان کرتے وقت مجھے ان حقائق کی تصحیح کرنا پڑتی ہے جن کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہی نقطہ نظر درست ہے, لیکن بہرحال مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ سمجھا اسے بیان کروں. ابھی میں نے دیکھے نا آپ کو قرآن کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کیا کہتا ہے. اسے چاہیے تھا نا کہ وہ بابل کی سلطنت پر تبصرہ کرتا, وہ ان مظالم کا ذکر کرتا. اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید کہ الفاظ آپ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیے, وہ بنی اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری مسجد, اور یہ مسجد کون سی ہے, یہ بیت المقدس ہے, ان کا قبلہ ہے, اس کو پامال کیا گیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا اپنے طاقتور بندوں کو تم پر چڑھا لایا تاکہ تمہیں تمہارے جرائم کی سزا دے. میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے. لیکن وہی قرآن تو کلمہ حق بلند کرنے کا اس کا بھی درس دیتا ہے نا. اس قرآن میں کیا یہ تلقین نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد, سب سے بڑے استعمار, اس کی مذمت کی جائے, اس کی مزاحمت کی جائے؟ اس کو انسانیت کا مجرم قرار دے کر اس کا تجزیہ کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور میں نے بارہا یہ کام کیا ہے. لیکن یہ میرا کوئی روزمرہ نہیں ہے. دیکھیے مجھے دین بیان کرنا ہے. آپ اصل میں صحافی ہیں بنیادی طور پر, سیاستدانوں سے آپ کا زیادہ تعلق رہتا ہے, یہ ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں صحیح بات بتاؤں. امریکہ بھی میری دعوت کا مخاطب ہے, پاکستان کے لوگ بھی میری دعوت کے مخاطب ہیں. اسلام کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے, اور اسلام کے جو اصول ہیں جن کے تحت سیاست, معیشت, معاشرت, ہر چیز میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, وہ میں بیان کرتا ہوں. تو اس کا مخاطب ہر شخص ہے. نہیں, یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اس کا ہدف آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ مسلمان اور اسلام ہے. تو استعمار اور ظالم اور مظلوم کی اس لڑائی میں, یا کفر اور اسلام کی اس لڑائی میں, ایک عالم کا کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ خود میدان میں آئے؟ یعنی ہم نے جو آپ نے تاریخ کی مثالیں بیان کی تو اس وقت کے طاغوت کی مزاحمت کی قیادت انبیاء نے کی, اور اس کے بعد علماء کرام کرتے رہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو صرف اس پہ اکتفا کروں گا اور صرف مسلمانوں کو نصیحت کروں گا. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ قیادت کیا چیز ہے, یہ تو قائدین کا کام ہے کہ اس کا فیصلہ کریں. اصل چیز یہ ہے کہ قیادت فکر کی قیادت ہوتی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی فکری اصلاح کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ بھی المیہ ہو رہا ہے یہ اس وقت تک تربیہ میں نہیں بدل سکتا جب تک مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی, ان کے فکر میں تبدیلی نہیں آتی. ہر شخص جب اپنے لیے ایک کام کا انتخاب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہدف کیا چیز ہوگی. میرے سامنے انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے. انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ نمایاں مثال سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی ہے جس پر رومی حکمران تھے,
اور اسی طرح مظالم کا ہدف بنا رہے تھے. آپ انجیل کو پڑھیے, آپ کو قرآن کو پڑھیے, انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. تو یہ جو قیادت ہے یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. اہل علم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں, ان حقائق کی تنقید کریں, ان کے بارے میں صحیح رویوں کو سامنے لائیں, قرآن و سنت کا صحیح حکم لوگوں تک پہنچائیں, ان کے سامنے وہ حقائق واضح کریں جس سے وہ روشنی حاصل کریں. اہل علم کیا انبیاء کے ورثاء نہیں ہیں؟ انبیاء کی تو میں نے مثال دی آپ کو. اچھا, تو انبیاء تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے فرعون کو چیلنج کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے ابو جہل اور اس وقت کی جو طاقتیں ہوتی ہیں طاغوت, ان کو چیلنج کرتے ہیں. انہوں نے تو صرف دعوت پہ اور صرف مسلمانوں پہ اور صرف اپنے لوگوں پہ تنقید پہ اکتفا نہیں کیا. کیا چیلنج کیا؟ دعوت دی, پیغام پہنچایا, توحید کو بیان کیا, آخرت کو بیان کیا, اس کی منادی کی. یعنی چیلنج کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دین کو بیان کیا. انبیاء علیہ السلام کا منصب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مبشرین و منذرین, ان کا کام یہ ہے کہ وہ بشارت دیتے اور انذار کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں. میں شب و روز یہی کام کرتا ہوں. اور بوقت ضرورت انہوں نے جنگ نہیں کی, قتال نہیں کیا, تلوار بھی اٹھائی. جنگ تو نوبت اس وقت آئے گی جب ان کو اقتدار حاصل ہوگا. جنگ کا تعلق اقتدار سے ہے. اقتدار کے بغیر کسی پیغمبر نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. سیدنا مسیح نے نہیں اٹھائی, سیدنا یحییٰ نے نہیں اٹھائی, سیموئیل نبی نے نہیں اٹھائی, کسی پیغمبر نے بھی نہیں اٹھائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا تھا وہاں بیٹھ کے, انہوں نے دعوت دی تھی, پیغام پہنچایا تھا, اور اس کے بعد اپنی قوم کو وہاں سے نکالنے کی جدوجہد کی تھی, اور اس کے لیے بھی فرعونی کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا. وہ دائی بن کر گئے تھے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کو تذکیر کرو. تو دین جب ہم بیان کرتے ہیں, اس کی دعوت پیش کرتے ہیں, تو یہ در حقیقت امریکہ کو بھی مخاطب کرتی ہے, یہ برطانیہ کو بھی مخاطب کرتی ہے, یہ دنیا کی طاقتوں کو بھی مخاطب, یہ سب انسانوں کو مخاطب کرتی ہے. اصل میں اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے جو پرانے زمانے کی صورتحال سے بالکل مختلف ہے. اس وقت بادشاہ حکمران بڑی اہمیت رکھتے تھے, اب دنیا کی اقوام غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسلام کا پیغام, اسلام کی دعوت صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچتی ہے تو در حقیقت یہی وہ چیز ہے جس کی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اسلام کو اس کی خالص, اس کی صحیح ترین صورت میں لوگوں کے سامنے لائے, لوگوں کے دل اس کے لیے کھلیں تاکہ وہ اس دین کی طرف متوجہ ہوں. انبیاء کا اصل کام یہ ہے, وہ دائی بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ کوئی انقلابی لیڈر کے طور پر جتھے منظم کر کے اس طرح کی جدوجہد نہیں کرتے تھے. ان کی تاریخ اس سے بالکل خالی ہے. ان کو جب اقتدار حاصل ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا, اور اس میں بعض اوقات جہاد و قتال بھی کرنا پڑا. لیکن جیسے اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حوالوں سے معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. دفاعی جنگ کا حق تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں. میں تو اقدام کے ساتھ جنگ کا حق تسلیم کرتا ہوں. میں تو اقدام کے ساتھ جنگ کرنے کو اسلام کے حکام میں سے ایک حکم سمجھتا ہوں. ٹھیک, یعنی صرف دفاعی نہیں. میرے نزدیک تو دفاع کا لفظ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں ظلم کے خلاف جنگ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ ہدایت موجود ہے کہ دنیا میں اگر کہیں ظلم ہوگا اور ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. اب کیا فلسطینی, عراقی, افغانی, کشمیری یہ لوگ اپنا وہ دفاع کا حق استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ پورا حق ہے ان کو, لیکن یہ کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حق اس گروہ کو دیا ہے جس کے پاس سیاسی قوت ہوتی ہے. جب آپ جنگ کرتے ہیں, مثال کے طور پر فلسطین میں آپ کو جنگ کرنی ہے تو فلسطین کی قوم کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان میں آپ کو جنگ کرنی ہے تو پاکستان کی قوم کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جنگ کرنی ہے تو سب مسلمانوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا حق جاوید احمد غامدی کو, سلیم صافی کو, فلاں اور فلاں کو, اس جتھے کے رہنما کو نہیں ہے. ٹھیک, ان تصورات کو بہت تنقید کر کے سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کس کو دیا ہے؟ فرد کو دیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم, قتال کا حکم مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا ہے. تو فلسطین کی پوری قوم اگر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیتی ہے, اور اس کی پوری قیادت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ان کو جنگ میں میدان میں کود پڑنا ہے, یا مثال کے طور پر پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں, یا عالم اسلام یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمیں اب جنگ کرنی ہے, تو ان کو جنگ کرنے کا حق حاصل ہے. جنگ کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے. اسلام کے اندر جنگ کا حکم موجود ہے, لیکن اس حکم کا تعلق افراد سے نہیں ہے, جتھوں سے نہیں ہے, گروہوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق پوری مسلمان امت سے ہے, اور مسلمان امت کا اجتماعی نظم اس کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک. ناظرین, غامدی صاحب بھی جہاد کے منکر نہیں ہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ دفاعی جنگ کی جا سکتی ہے مسلمانوں کی طرف سے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کوئی فرد نہیں کر سکتا بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا. امن صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دفاعی جنگ کا حق حاصل ہے, لیکن اس میں باقاعدہ کلامی کر رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ دفاعی نہیں, صرف آپ اقدام کر کے بھی جنگ کریں گے. ٹھیک, آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا. قرآن مجید میں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اٹھیں اور جہاد کریں. ٹھیک, یعنی صرف دفاع نہیں. یہ نقطہ نظر تو کچھ دوسرے لوگوں کا ہوگا.
اچھا، میں نے تو کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. میری جو کتاب میزان ہے جس میں نے اسلام کے بارے میں اپنا پورا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں آپ جہاد و قتال کا مضمون پڑھیے. ٹھیک، اس باب میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر یعنی آپ یہ کہتے ظالم ہیں کے خلاف کہ جہاد نہ کریں. صرف دفاعی جنگ یا قتال جو ہے وہ جائز اور فرض ہے، بلکہ ظلم اور عدوان کے خلاف اقدام کر کے بھی جنگ کی جائے اقدام کی بھی جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ کوئی فرد نہیں کرے گا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا. اس لیے کہ جو احکام مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان کا فیصلہ بھی وہی کریں گے. اس کی مثال لے لیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا اس پر میں عمل کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ میں اپنے ہاں اگر دیکھوں کسی نے چوری کر لی ہے، میرے ملازم نے چوری کر لی ہے، ثابت ہو گیا، مال برآمد ہو گیا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس حد کا اس پر نفاذ کر دوں؟ کیا ایک جتھا بنا کے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم گلیوں اور بازاروں میں ٹکٹکیاں لگائیں اور لوگوں کو کوڑے مارنے شروع کریں؟ لیکن پھر وہی سوال آتا ہے نا کہ جاوید صاحب، آپ بھی فرماتے ہیں کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد فرض ہے، تو کیا عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم و عدوان نہیں ہے؟ ظلم و عدوان ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، ظلم و عدوان کی تاریخ آج کی نہیں ہے. جب برطانیہ عظمیٰ نے مسلمانوں کی سلطنتوں کو پامال کیا اس وقت بھی بہت سے مظالم ہوئے. اس سے پہلے جو بڑی طاقتیں یہاں دنیا میں حکومت کرتی رہی انہوں نے بھی مظالم کیے. ہماری حکومتیں بھی معاف کی جگہ ظلم کرتی ہیں. مسلمانوں کی جب سلطنت قائم تھی انہوں نے بھی جگہ جگہ بعض ایسے اقدامات کیے کہ جن کو ظلم ہی کہا جا سکتا ہے. ظلم تو ہوگا، سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے. مسلمانوں نے. آپ مسلمانوں کے علماء کو، فقہا کو، ان کے اکابر کو، ان کے زعماء کی سیاست کو اکٹھا کیجئے. قرآن مجید نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ قرآن مجید نے یہ تعلیم دی کیسے ہے. اکٹھے ہوں گے؟ اب فلسطینی کیسے اکٹھے ہوں گے؟ عراقی کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہاں پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ تو کیا جب تک وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا تو قرآن کا یہ حکم معطل رہے گا؟ قرآن مجید نے حکم جن کو دیا ہے عمل ان کو کرنا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے ایک شوہر کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے بیوی کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، تو ہم اس شوہر ہی کو توجہ دلائیں گے کہ اسے یہ کام کرنا ہے، یا خود یہ حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے؟ اللہ نے جس کو جو حکم دیا ہے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے گا. یہی وہ چیز ہے کہ جو میں کرنے کی کچھ کوشش اپنی دانست کے مطابق کرتا رہتا ہوں، اور حقیر ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کی وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں. میں جو بات آپ کو بتانے کی صحیح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، یہ معاملہ کہ فلسطین میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مسئلہ کہ کشمیر میں مثال کے طور پر زیادتی ہو رہی ہے، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں ان سب کو سامنے رکھ لیجیے. یہ جہاں معاملہ ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت دنیا بھر میں 55 کے قریب ممالک ہیں. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. نہیں، عراقیوں کا نظم اجتماعی تو صدام کی شکل میں موجود تھا، افغانیوں کا ملا محمد عمر کی صورت میں موجود تھا، وہ تو انہوں نے آ کے سب کچھ تل پٹ کر دیا. اس کے بعد تو اب جب مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد جو مسلمانوں کی باقی مسلمان جہاد نہیں کریں گے اس کے اس خلاف؟ کے بعد باقی مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہیں نا. مسلمانوں کی ان حکومتوں سے رجوع کرنا چاہیے، وہ فیصلہ کریں. یعنی یہ مسئلہ جو کچھ بھی ہوا ہے، افغانستان کا مسئلہ اگر افغان قوم کا مسئلہ ہے تو افغان قوم کو حق دیجئے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. انتخابات کروائیے، اس کی رائے معلوم کیجئے، ایک باقاعدہ نظم وجود میں آئے، وہ فیصلہ کرے. اگر یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، مثال کے طور پر افغانستان کا نظم اجتماعی ختم ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ باقی مسلمانوں کو کرنا ہے، تو باقی مسلمانوں کی 55 حکومتیں ہیں، ان کی ایک تنظیم OSI کے نام سے موجود ہے. اسی طریقے سے ان کی رابطے سب وہ کیا تنظیم ہے اور کیا ان کے سربراہ؟ اب کیا ہم حامد کرزئی صاحب اور زرداری صاحب کا انتظار کریں گے کہ جب وہ جہاد ڈکلیئر کریں گے تو تب ہم جہاد کریں گے؟ معاف کیجیے گا، تو پھر آپ کو یہ حق کیسے دے دیا جائے کہ باقی سب مسلمانوں کی رضامندی اور مرضی کے بغیر آپ ایک مصیبت ان پر مسلط کر دیں؟ آپ کے خیال میں جنگ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ کیا آپ کو یہ حق دے دیا جائے آپ یہ جنگ کہاں کریں گے؟ مریخ پر بیٹھ کر کریں گے؟ زارا پر بیٹھ کر کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بیٹھ کے کریں گے؟ ان کے نظم اجتماعی سے آپ نے مشورہ کیا؟ اچھا چھوڑ دیجئے زرداری صاحب اور فلاں کا جن کے نام آپ نے لیے ہیں، کیا مسلمانوں کے تمام علماء، تمام فقہا اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جنگ کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، تو میں تو کسی کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا جنگ کرنے کے لیے. میرے ملک پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، میری اس پہ قابض ہو گئے ہیں، تو کیا میں مزاحمت بھی نہیں میرا کروں گا؟ ملک نہیں صرف، بلکہ افغان قوم کا ملک، میرا ملک نہیں صرف، تمام فلسطینیوں کا ملک. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ رد عمل اگر آپ کو ظاہر کرنا ہے تو آپ تنہا کریں گے. مثلا میرے گھر پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو باپ فیصلہ کرے گا نا، سب کو بٹھائے گا، طے کرے گا ہمیں اب لڑنا ہے، ہمیں مصالحت کرنی ہے، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. ہر مسئلے کا حل صرف جنگی نہیں تو آپ کے گھر میں اگر ڈاکو گھسا ہے
تو تب آپ جو ہے کہیں گے کہ نہیں ابھی میں کچھ نہیں کرتا. وہ اگر گولی جلاتے جواب میں گولی نہیں چلاتا، پہلے میں اپنے گھر میں مشورہ کرتا ہوں، وہ سب شرائط پوری کرتا ہوں، تو یہ تو وہی بات نہ ہوئی. روز یہی کرتے ہیں آپ. ہر آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تمہارے لیے ممکن نہیں رہا یہ، اس وجہ سے جو پیسے جیب میں وہ ڈاکو کے حوالے کرو، اپنی جان بچانے کی کوشش کرو. ہدایت فرماتے ہیں نا یہ انفرادی زندگی میں یہ ہدایت کرتے ہیں. اچھا فرض کر لیجئے کہ اس وقت باپ موجود ہے، میں اس سے سرکشی کر کے اقدام کر دوں گا گھر میں. آپ کا ایک نظم اجتماعی ہے پاکستان میں، آپ کا نظم اجتماعی ہے ایران میں، آپ کا نظم اجتماعی ہے سعودی عرب میں، آپ کی حکومتیں قائم ہیں، ان میں سے منتخب حکومتیں بھی ہیں، بادشاہتیں بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہمیں اس وقت میدان میں اترنا ہے، ہمیں خندق کھودنی ہے، ہمیں بدر کی طرح باہر نکلنا ہے، ہمیں احد کی طرح مقابلہ مدینے میں رہ کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے یہ معاملہ؟ اس کا فیصلہ آپ کے خیال میں اگر اس گڑی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس محلے کے لوگ کرنا شروع کر دیتے تو قریش کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی تھی. ایک اجتماعی نظم اس کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کس دن بیٹھے ہیں؟ اس نظم اجتماعی کو آواز دیں، اس کو بتائیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے. نہیں تو ایک اور بھی پہلو ہے نا، افغانستان میں ایک نظم اجتماعی قائم تھا، طالبان کی حکومت تھی، انہوں نے ہی مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا. اسی طرح عراق میں جس کو آپ نظم اجتماعی کہتے ہیں، برا نہ مانیے گا، ایک تلخ سوال کروں. یہ جو نظم اجتماعی قائم تھا یہ افغانستان قوم کی مرضی سے قائم ہوا تھا؟ اس نے منتخب کیا تھا اسے، اس نے حق دیا تھا کہ ہم پر حکومت کرو. آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ حق حکومت حاصل کیسے ہوتا ہے. کم از کم امریکیوں سے زیادہ حق حکومت ان کو حاصل تھا. حق حکومت حاصل ہوتا کیسے ہے؟ پاکستان میں حق حکومت کیا فوج کا جرنیل ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ کسی خاندان کا فرد ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ چند علماء مل کر اگر حکومت سنبھال لیں تو حاصل ہو جائے گا؟ یہ پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے. اصل میں بنیادی طور پر میرا احساس یہ ہے، نہیں بہرحال امریکہ سے تو زیادہ وہ جسٹیفائیڈ تھے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو افغان قوم کو فیصلہ کرنا ہے نا، کون جسٹیفائیڈ ہے اور کون نہیں ہے. امریکہ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے. لیکن افغان قوم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کو وہ اپنے اقتدار کی ذمہ داری دے دیں گے؟ یہ کس دن فیصلہ ہوا تھا؟ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی کسی نازک صورتحال میں، انہوں نے انتخابات کرائے تھے، معلوم کیا تھا کہ ان کی مرضی کیا ہے، وہ آج اس کے لیے تیار ہیں کہ دنیا میں یہ تحریک برپا کی جائے کہ افغانستان میں آزادانہ انتخابات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوں اور وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے حصہ لیں، اس کے اندر تیار ہیں اس کے لیے. اچھا صاحب، آپ نے جب تلخ سوال کر دیا تو اگر معاف کیجئے میں بھی ایک تلخ سوال کروں. جی آپ کو پورا حق ہے. یہ جو شروع میں آپ نے مثال دے دی کہ جی اگر آپ کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تو آج کل آپ بتا رہے تھے کہ فلسفہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کے سپورٹ کر دو. باہر نکلتے بھی یہی کہتے ہیں، باہر نکلتے بھی یہی کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ شاید بے غیرتی کا فلسفہ ہے. کہتے ہیں غیرت یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنا آپ کے پاس جو کچھ ہے، اپنا مال، اپنی اولاد ان کے دسترس میں نہ دو، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے. کہتے ہیں غیرت مند لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ غیرت مند کوئی اور نہیں ہو سکتے. مسلمان اگر سارے اتنے غیرت مند ہیں تو آپ ان کے نظم اجتماعی سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ غیرت مندانہ فیصلہ کریں اور دنیا سے ٹکرا جائیں. پھر آپ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ یعنی پاکستان کے اندر، سعودی عرب میں، مختلف جگہوں کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں. پھر ان کو حق دیں اس بات کا، پھر میدان میں نکلیں، اپنا یہ نقطہ نظر لے کے آئیں، افغانستانی میں نکلیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو حکومت دے دیں تاکہ آپ امریکہ کے خلاف جہاد کر سکیں. میدان میں آئیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں، لوگوں کی رائے اگر ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کا کیا ہم امریکہ کو ایک حقیقت سمجھ کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ افغانستان بھی اس کے سپورٹ، عراق بھی اس کے سپورٹ، اور فلسطین ان کے سپورٹ، اور کشمیر ہندوستانیوں کے سپورٹ؟ جو کچھ آپ نے لائے عمل اختیار کیا اس کے نتیجہ تو وہی نکلے گا کہ ایک ایک چیز سپرد ہوتی چلی جائے گی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے، اور دنیا میں جب بھی کسی قوم کو اس طرح اقتدار حاصل ہوتا ہے جیسے امریکہ کو ہے، کل چین کو حاصل ہو جائے گا. آپ تو کہیں میدان میں نہیں ہیں، تو دنیا میں کسی نہ کسی طاقت کے پاس ایک سپر پاور کی حیثیت سے اقتدار رہتا ہے. رومی سلطنت تھی، ثانی سلطنت تھی، بازنطینی سلطنت تھی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کے مظالم بھی لوگ بیان کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا میں، اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ کرنا ہے، اس کو بیٹھ کر کرنا ہے، کسی جگہ سوچنا. قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی امن اور خوف کا اس طرح کا بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ الگ الگ ہو کے فیصلے نہ کریں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس وقت معاملہ اہل امر کے سپرد کرو، ارباب حل و عقد کے سپرد کرو، تاکہ جو لوگ معاملے کو سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں وہ رائے قائم کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مزاحمت نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہے، فیصلے کئی ہو سکتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ خندق کھود کر مقابلہ کریں گے، میدان میں نہیں نکلیں گے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ خدا کے پیغمبر نے کیا نا. ٹھیک. اس فیصلے کو اگر خدا کا پیغمبر اس وقت نہ کرتا تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے. کیا چند لوگ مل کے اس وقت سرکشی کرتے اور سرکشی کر کے باہر نکل جاتے تو یہ درست ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ آخر محصور ہو کے کیوں مقابلہ کیا جائے. غیرت کا تقاضا کیا ہے، غیرت کے تقاضے کو کیسے پورا کرنا ہے، عزت کیسے بچانی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مسئلہ آپ کا ذاتی ہے، میرا ذاتی ہے، یا مسلمانوں کا ہے؟ فیصلہ کرے نا. امریکہ نے آپ کے خلاف کوئی ذاتی اقدام کیا ہے؟ ذاتی اقدام کیا تو جائیے ذاتی بدلہ لے لیجئے اس سے. اگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے تو پھر مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے تو افغانستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کی قوم کا فیصلہ کیسے حاصل ہوگا؟ آزادانہ انتخابات میں آئیے، افغان قوم کا اعتماد حاصل کیجئے، اس کے بعد پالیسی بنائیے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جرگہ منعقد کیجئے، لوگوں کو اکٹھا کیجئے، فیصلہ کیجئے اس بات کا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے. آپ کو کون روکتا؟ ناظرین، جاوید احمد غامی صاحب بظاہر بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی خیالی سی بات لگتی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کریں اور افغانوں میں آزادانہ انتخابات ہوں اور وہ پھر جہاد کا اعلان کرے. یہ کیسے ہوگا؟ جاوید صاحب، میں سچی بات یہ کہ میں اس پہ کلیئر نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نظم اجتماعی کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی فیصلہ کریں، مثلا آپ نے کہا کہ افغانستان میں انتخابات ہوں. اب مثلا پہلی بات تو یہ کہ امریکیوں کی موجودگی میں کیا افغانستان میں آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یا بلکہ اس سے پہلے میں کہتا اگر آپ ملا محمد عمر کی جگہ ہوتے تو امریکیوں نے حملہ کر دیا، اپنا کیس انہوں نے ثابت نہیں کیا تھا اور اس کے جواب میں وہ آ کے حملہ آور ہو گئے، تو آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے؟ اور اس وقت افغان عوام کی رائے جو ہے آپ کیسے معلوم کرتے؟ کوئی افغانی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شمالی اتحاد کا حصہ ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیسے افغانوں کی، وہ تو کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو سب افغانوں کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ انارکی کی کیفیت ہے، پہلے اس کو دور کریں. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک گروہ یہ فیصلہ کر لے. دیکھیے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ معاملہ کس کا ہے، افغانستان کا معاملہ یا ملا عمر کا کوئی ذاتی معاملہ ہے. اگر افغانستان کا معاملہ ہے تو افغانستان کی قوم کو پہلے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا. پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستانی قوم کا پہلے نظم وجود میں لایا جائے گا. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، میں اس طریقے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. مسلمانوں کی قیادت اس وقت جس طرح کا استدلال کر رہی ہے، اس استدلال کے اندر ذرا اتر کر دیکھیے کہ کیا چیز ہے. کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ایک جتھا بناؤں، میں ایک گروہ بناؤں، جب میرا جی چاہے جس کے خلاف جنگ چھیڑ دوں؟ بھائی، ہر حال میں جنگ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. بعض اوقات جنگ کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات مصالحت کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات وقت حاصل کرنا ہوتا ہے. ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. افغانستان میں اگر انارکی تھی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں جاوید صاحب، جب بدر کے موقع پہ کفار حملہ آور ہوئے تو کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ریاست مدینہ سے سب لوگوں سے یہ مشورہ کیا تھا کہ اب ہم جنگ کریں یا نہ کریں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے. اس کے باوجود آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے باقاعدہ انصار سے مشورہ کیا، ان کی رائے معلوم کی، آپ نے مہاجرین سے مشورہ کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح کا مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی اقدام کیا ہو. آپ نے تو بعض اوقات آپ غیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا بنی غطفان سے. انصار کے لیڈروں نے آ کر یہ کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ورق پھاڑ دیا. یعنی آپ نے تو ہمیشہ اجتماعی معاملات میں جہاں کہیں اللہ کا کوئی حکم ہے وہ تو پیغمبر مامور ہوتا ہے، اس میں تو اللہ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر قومی فیصلے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں تو پھر اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ کیا انہوں نے پوری قوم سے مشورہ کیا تھا یا پوری قوم کا فیصلہ؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک استبدادی حکومت قائم تھی. استبدادی حکومت کو الٹنے کے لیے اس وقت جنگی ہوتی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. آج کل کے زمانے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے حکومت قائم ہونی ہے یا آپ نے جنگ کر کے حکومت سنبھالنی ہے؟ تو پھر پاکستان میں بھی مختلف جتھوں کو موقع دیجیے. یزید کی حکومت ایک استبدادی حکومت تھی نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو کیا امریکہ استبداد نہیں ہے؟ کیا وہ افغان عوام یا عراقی عوام کی مرضی سے؟ آپ جائیے اور امریکہ کی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائیں. جب آپ اس سرزمین کو اپنی جنگ کا مرکز بنائیں گے تو اس سرزمین کے کچھ لوگ مالک ہیں، وہ افغانستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، مسلمان ہیں. پھر جائیے وہاں جا کے کام کر لیجیے. آپ یعنی آپ جس جگہ بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو لوگوں کی رائے لینا ہوگی. نہیں تو میدان جنگ افغانستان یا عراق یا فلسطین کو تو میں نے یعنی مسلمانوں نے نہیں بنایا نا،
انہوں نے بنانے کا فیصلہ کر لیا. ایسا ہی ہوگا، کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، ہندوستان حملہ آور ہو سکتا ہے، اسی طرح سے امریکہ حملہ آور ہو سکتا ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں حملہ آور ہو سکتی ہیں، اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے. اس موقع کے اوپر جواب دینے کا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں قریش نے جنگ مسلط کی تھی. بدر میں وہ حملہ آور ہوئے، احد میں وہ حملہ آور ہوئے، احزاب میں وہ حملہ آور ہوئے. فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا. میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے اقدام کس کے خلاف کیا ہے؟ میرے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے، آپ کے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے. میرے گھر کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو میں ہوں جس نے اس کا جواب دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر یہ اقدام افغان قوم کے خلاف ہوا ہے، اس کی میراث افغان قوم کو منتقل ہوئی ہے، تو پھر افغان قوم فیصلہ کرے گی. لیکن جاوید صاحب، اگر آپ کے اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو پھر تو ہماری اسلامی تاریخ کے تقریباً تمام ہیرو زیرو بن جاتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ہیروز کی پرستش کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کرتے رہیے. میرا کام اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، علم و اخلاق کا تقاضا کیا ہے، سیاسی تدبیر صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے. مجھے یہ بتانا ہے لوگوں کو، یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ بار بار دین کے تقاضے کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اس آیت کا کیا کریں گے؟ وہ چیلنج دیتا ہے مسلمانوں کو، ان کی غیرت کو جگاتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم مظلوموں کے حق میں اور تم مستضعفین کے حق میں لڑتے نہیں ہو. اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مسلمانوں کا معاشرہ یا ہر فرد بحیثیت فرد؟ اس وقت مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے تھے. اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران بھی دعوت جہاد دے رہے ہیں. اس کے لیے آیت اتری ہے. نہیں، یہ اس آیت کا میں بحیثیت مسلمان بحیثیت فرد مخاطب نہیں ہوں. بحیثیت فرد آپ نہ جہاد کے حکم کے مخاطب ہیں، نہ آپ حدود کے احکام کے مخاطب ہیں. آپ قرآن مجید میں صرف یہی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو وہ آیت بھی پڑھنی چاہیے کہ زانی کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور اس کے بعد خود عدالت لگائیے اور یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. اس آیت کے ساتھ یہ شرط کہ یہ حکومت کے لیے ہے، آپ نے کہاں سے لگا دی؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید نے یہ فرق کیا ہے کہ جب آپ مکی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے. جب ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم ہو گیا تو پھر حدود کے احکام بھی دیے گئے، پھر جہاد کے احکام بھی دیے گئے. دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے. دین میں 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک جس کے مخاطب فرد ہے، بحیثیت فرد، اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی کریں گے. ایک جس کا مخاطب پوری جماعت ہوتی ہے. پوری جماعت کو جو احکام دیے جاتے ہیں ان میں جماعت فیصلہ کرتی ہے. تو مسلمانوں کو جو احکام بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے. جہاد کے معاملے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جہاد کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، آپ جہاد کے شرائط کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ سخت بے انصافی کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے پر یہ الزام لگا دیں کہ وہ جہاد کا منکر ہے. بھائی میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد کا حکم ہے کیا، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. ظلم کے خلاف جہاد اسلام کا حکم ہے اور آپ کو جہاد کا حق ہے، لیکن یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ بحیثیت فرد مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا، یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. مسلمانوں کو جو حکم بحیثیت جماعت دیا جائے گا اس کا فیصلہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا. لیکن جاوید صاحب، عملی طور پہ تو آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پہ کبھی عمل نہیں ہوگا، کبھی مسلمانوں کی حکومتیں اس کا فیصلہ کر نہیں سکیں گی، اور ہماری زندگی میں کبھی جہاد کی نوبت آئے گی ہی نہیں. آپ نے تو عملاً اس فلسفے کے تحت زندگی سے جہاد کو خارج کر دیا، کیونکہ کبھی آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب یا عرب حکمران یا باقی حکمران وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی آئے مسلمانوں کی آزادی کے لیے یا ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے امریکہ اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے؟ یہ بات یہ آپ کے حکمران اگر آپ کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے تو انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جمہوری تحریکیں برپا کریں، آپ اپنی سوسائٹی کی تربیت کریں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اچھے حکمران اپنے اوپر لائے، یہ کام کریں. اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگے تب تک جہاد کا حکم سسپینڈ رہے گا. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے احکام حالات کے لحاظ سے مشروط ہوتے ہیں. جب ظہر کا وقت ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی. اب آپ اگر ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز کی منادی کرنا شروع کر دیں گے تو میں روکوں گا آپ کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا، اس میں کیا شک ہے؟ اس کا مطلب جہاد کا حکم موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں وہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، ہمیشہ اس کے مواقع پیدا ہوتے رہیں گے. قیامت تک یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ حکم
ظاہر نماز قیامت تک جاری رہے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا ہے اور آپ اذان دینا شروع کر دیں تو آپ کو روکا جائے گا کہ آپ رکیے، یہ دوسری نماز زوال آفتاب کے بعد پڑھی جانی ہے۔ ہر چیز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، جب وہ شرائط پورے ہوں گے اس کے بعد آپ عمل کریں گے۔ لیکن نماز کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کہ اگر کسی وقت حکمران اس کو پڑھنے کی تلقین نہیں دیتے تو آپ اس وقت تک نہیں پڑھیں گے۔ نماز کا حکم فرد کو بحیثیت فرد دیا گیا ہے، ان کو ہر حال میں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ جہاد کا حکم، حدود کے نفاذ کا حکم مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا، یہ حکم ان کو دیا ہی بحیثیت جماعت گیا ہے، لہٰذا وہ بحیثیت جماعت اس پر عمل کریں گے۔ یہ میں کوئی نرالی بات نہیں کہہ رہا، اس مسلمان امت کے جلیل القدر اہل علم اس پر ہمیشہ متفق رہے ہیں، تمام فقہا اس پر متفق ہیں، تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ ایک صرف استثناء بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر حکمران کی طرف سے اطلاع نہیں پہنچی اور کسی سرحد پر فوجیں داخل ہو گئی ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ مزاحمت کا فیصلہ ہم کر جیسے سکتے ہیں۔ طالب علم تو یہ باتیں آپ سے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے کسی مسلمان عالم سے یہ باتیں نہیں سنی۔ یہ میری بدقسمتی ہو سکتی ہے، آپ کی سعادت مندی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھے وہ کہنا ہے جو دین کا صحیح حکم ہے اور اسے بیان کرنا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیان کرنا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں۔ آپ سید ابوالعلا مودودی کو عالم مانتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے، جلیل القدر عالم تھے، میرے ممدوح آپ محمد قطب کو عالم مانتے ہیں؟ کوئی شبہ نہیں۔ میں تو دیکھیے اس وقت کی جو اہل علم آپ ہے، دیوبند کے علماء کو عالم مانتے ہیں؟ یہ تو بڑے جلیل القدر لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو عالم اسلام کی متاع عزیز ہیں، یہ ہمارے ممدوح و مخدوم ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ جلیل ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو یہ جتنے نام میں نے لیے تو وہ تو سب کشمیر کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں، فلسطین کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں، عراق کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں اور افغانستان کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ مولانا سید عبداللہ مودودی صاحب سے آپ نے کب مشورہ کیا اور کب رائے لی؟ انہوں نے تو ایک موقع کے اوپر اتنا سخت بیان دے دیا تھا اور اس وقت بھی لوگوں نے اسی طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، حالانکہ اس وقت انہوں نے دین کے حکم کو بیان کرنے کی جسارت کی تھی، اس قوم کو بتایا تھا۔ اس قوم کا اس وقت مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ اتنی جذباتی ہے کہ یہ کسی صحیح بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، میں تو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کے احکام کی تعبیر جب آپ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مولانا مودودی نے تو اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں جہاد کے لیے یہ شرائط نہیں لگائی، بیان کیا انہوں نے کہ ریاست ہی جہاد کا فیصلہ اور ان کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ تو ان سب جدھر جہاد ہو رہا ہے موجودہ دور میں اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ علی وجہ البصیرت کیا، ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، ضروری نہیں کہ وہ مولانا مودودی کی رائے کی پابندی کریں، لیکن مجھے تو مولانا مودودی کی رائے ہو، مجھے سید قطب کی رائے ہو، میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لینا ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر کے یوسف قرضاوی سے لے کر عرب دنیا کے علماء اور پورے بر صغیر کے علماء، ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ یہ حق کیا صرف جاوید احمد غامدی پہ واضح ہو گیا؟ جس طرح ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات نہ کہیں، اسی طرح مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ بات کہوں اگر میں اس کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے تو بہرحال امت مسلمہ اس وقت سخت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے جتھے بنتے رہے تو اس کے بعد مسلمان آپس میں لڑیں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ خود عذاب کی ایک قسم ہے جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس کے نتیجے میں مسلط ہوگی۔ اس میں امریکہ جائے گا نہیں اور زیادہ مظالم ڈھائے گا، اس میں نئی طاقتیں میدان میں آئیں گی، اس میں نئے میدان سجیں گے، اور آپ دیکھیں گے اور میری باتیں یاد کریں گے کہ میں نے اس وقت متنبع کر دیا تھا کہ یہ در حقیقت عذاب کو دعوت دینا ہے، اس طرح کے جتھوں کا منظم ہو کے جہاد کرنا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔